بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قوم عاد میں دو بادشاہ ہوئے، شدید اور شداد۔ ان کا پایا تخت ملک یمن میں عدن کے نزدیک تھا۔ یہ دونوں بادشاہ تمام روئے زمین پر حکومت کرتے تھے۔ ان کے پاس بے انتہا فوج اور بے شمار خزانہ تھا، لیکن شدید کے مرنے کے بعد سمامی سلطنت اس کے بھائی شداد نے سنبھال لی اور وہ تخت نشین ہوا۔ شداد نے حکومت سنبھالتے ہی حکومت کو اور بھی ترقی دی اور اس کو انتہائی عروج پر پہنچایا، یہاں تک کہ دنیا میں جس قدر بھی بادشاہ اور حکمران تھے، کوئی شخص بھی اس کے خلاف جانے کی طاقت نہ رکھتا تھا۔ اسی بنا پر اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اس پر زمانے والوں نے اور عالموں اور واعظوں نے اس کو بہت کچھ سمجھایا، بہت روکا۔ علماء کہتے ہیں کہ تو خدا کا کچھ خوف کر، اس کی عبادت کر، اس کی عبادت کے بہت سے فائدے ہیں۔ اس کمبخت نے جواب دیا کہ جو دولت اور ثروت و حکومت اور عزت مجھ کو اب حاصل ہے، اللہ کی عبادت کر کے اس سے زیادہ اور کیا چیز مجھے ملے گی؟ اور جو شخص کسی کی غلامی کرتا ہے، اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، یا تو عہدہ کی ترقی کے واسطے یا دولت حاصل کرنے کے واسطے۔ اور تم لوگوں کو معلوم ہے کہ آج میرا جو عہدہ ہے، دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی عہدہ نہیں۔ جتنی میرے پاس دولت ہے، اس سے زیادہ کسی شخص کے پاس کوئی دولت نہیں۔ ان حالات میں مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی اطاعت، غلامی اور چاکری کروں؟ علماء نے جواب دیا کہ یہ سلطنت، دولت اور حکومت سب فانی ہے، سب پر زوال آئے گا، کوئی بھی تیرے پاس نہ رہے گی۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا تو اس کے بدلے میں ہمیشہ والی جنت ایسی انعام میں پائے گا جو تمام دنیا کی حکومت اور ان خزانوں سے بہتر ہے۔ شداد نے کہا، اس جنت میں کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ علماء نے اس کی تعریفیں اور اس کی خوبیاں جو انبیاء علیہ السلام سے سنی تھی سب اس کے سامنے بیان کر دیں، کہ اس کے درخت ایسے ہوں گے، اس کی نہریں کیسی ہوں گی، اس کی تعمیر، اس کے لباس، اس کی عورتوں کی کیفیت، غرض کی جو کچھ ان کی معلومات تھی سب کچھ شداد کو تفصیل سے بتلایا۔ اس تفصیل کو سن کر شداد نے کہا، میں تو سمجھتا تھا جانے وہ کیسی جنت ہوگی۔ اگر تمہارے خدا کی یہی جنت ہے تو مجھ کو اس جنت کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں بھی ایسی جنت اپنی سلطنت میں تیار کروا سکتا ہوں۔ علماء اس کی بکواس کو سن کر خاموش ہو گئے اور سمجھ گئے یہ نہیں مانے گا، پھر مزید اس سے کوئی بات کرنی فضول اور بیکار ہے۔ چنانچہ علماء اپنے گھر چلے آئے اور شداد نے خدا سے مقابلے کی اسکیم شروع کر دی۔ شداد نے اپنے معتبر سرداروں میں سے اس کام کے لیے 100 آدمیوں کو منتخب کیا اور ہر ایک کی ماتحتی میں 1,000 آدمی دے دیے گئے، گویا کہ جنت کی تیاری کے لیے ایک جدید پلان تیار کیا گیا۔ اس کے ملازمان کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ کسی افسر کے ذمے سپلائی کا کام تھا، کسی کے ذمے انجینئرنگ اور نقشوں کی تیاری تھی، کسی کے ذمے حساب کتاب لگا دیے گئے، اور دنیا کے ہر ملک اور ہر صوبے میں شاہی طور پر احکامات روانہ کر دیے گئے کہ جس قدر بھی سونا چاندی دستیاب ہو سکے، اس کی گنگا جمنی اینٹیں بنوا کر ہمارے پایا تخت میں روانہ کر دی جائیں، اور جس قدر سونا چاندی اور جواہرات خزانوں میں موجود ہوں ان کو نکلوا لیا جائے اور حکم پہنچتے ہی تمام کا تمام روانہ کر دیا جائے۔ محکمہ تعمیر کو حکم دیا کہ عدن پہاڑ کے نزدیک 40 کوس مربع رقبہ لیا جائے اور اس مقام پر جنت کی داغ بیل ڈالی جائے۔ اس کی بنیادیں اس قدر گہری کھودی جائیں کہ وہ بنیادیں پانی کے قریب پہنچ جائیں اور سنگ سلیمانی سے اس کو بھر دیا جائے۔ جب بنیادیں بھر چکی اور زمین کے برابر ہو جائیں تو ان بنیادوں پر اس طرح چنائی شروع کی جائے کہ 1 اینٹ چاندی کی اور 1 اینٹ سونے کی رکھی جائے۔ چنانچہ اس کی منشا کے مطابق تعمیر کا کام شروع ہوا۔ بنیادیں بھر دی گئیں، دیواروں میں سونے چاندی کی اینٹیں لگائی گئیں اور دیوار کی بلندی اس زمانوں کے گزوں سے 500 گز رکھی گئی، اور دیواریں اس قدر خوبصورت اور چمکدار تھیں کہ جب سورج نکلتا تھا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ پھر اس 4 دیواری میں 1000 محل تیار کرائے گئے اور ہر محل میں 1,000 ستون رکھے گئے اور ہر ستون میں جواہرات سے میناکاری کرائی گئی، اور اس احاطے کے اندر ایک نہر بنوائی اور ہر ایک محل میں حوض اور چبچے تیار کرائے گئے، اور اس نہر سے ہر محل کے نیچے
ایک ایک نہر جاری کرائی تاکہ ہر مکان میں ہمیشہ ہمیشہ فوارے ابلتے رہیں، حوض اور چبچے ہر وقت پانی سے بھرے رہیں، اور ان نہروں کا درمیانی حصہ یاقوت اور زمرد، مرجان اور نیلم سے بھر دیا گیا، اور ان نہروں کے کناروں پر مصنوعی درخت لگائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے، اور پھول و پھل سچے موتیوں اور سرخ یاقوت کے اور دوسرے قسم قسم کے جواہرات کے بنا کر لٹکائے گئے۔ دکانوں اور دیواروں کو مشک و زعفران، عنبر اور گلاب کے ساتھ مخلوط کر کے سچی کاری کرائی گئی، اور سونے کے پانی کے ساتھ اس کی مینا کاری کرائی گئی، اور خوبصورت اور خوش آواز جانور اس جنت میں چھوڑے گئے، اور اس جنت کے چاروں طرف 1000 سونے اور چاندی کے چبوترے بنوائے تاکہ چوکیدار ان پر بیٹھ کر اپنی اپنی باری سے چوکیداری کیا کریں۔ اور جب اس جنت کی تعمیر ہو چکی تو حکم دیا گیا کہ تمام جنت میں قالین اور ریشمی فرش بچھائے جائیں، اور سونے چاندی کے پیالے اور رکابیاں وغیرہ سب مکانات میں ترتیب سے چن دیے جائیں، اور کسی نہر میں میٹھا پانی اور کسی میں شراب اور کسی میں دودھ اور کسی میں شہد جاری کروایا جائے، اور بازار اور دکانوں کو کم خواب اور زربفت کے پردوں سے سجا دیا جائے، اور ہر پیشے والے کو حکم دیا گیا کہ اپنے اپنے پیشہ میں ہر شخص مشغول رہے اور جو چاہے کرے، اور تمام لوگوں میں حکم بھیجا گیا کہ ہر جگہ سے ہر موسم میں اعلیٰ قسم کے پھل اور قسم قسم کی عمدہ غذائیں یہاں پر روانہ کی جائیں۔ غرض کے 1 لاکھ سے زائد آدمیوں نے 300 سال میں اس شان و شوکت کے ساتھ جنت کو تیار کیا۔ اس کی تیاری کے بعد اپنے تمام اراکین سلطنت، وزراء اور امراء رئیسوں کو حکم دیا کہ سب لوگ نہایت زیب و زینت اور شان و شوکت کے ساتھ میری جنت میں جا کر رہیں، اور خود بھی اپنی جنت میں ٹھہرنے کی غرض سے اپنی فوج اور سپاہ کو اپنے ساتھ لے کر انتہائی غرور اور تکبر کے ساتھ اپنے اصلی دارالخلافہ سے کوچ کیا، اور اپنے ساتھ ان عالموں کو بھی لیا جو اس کو خدا کی جنت کا لالچ دیتے تھے اور اس کو بے باکی اور بد زبانی سے روکتے تھے۔ راستے میں ان عالموں سے کہنے لگا کہ تم اس بہشت کی خاطر مجھ کو کوستے تھے کہ کسی دوسرے کے سامنے سر جھکاؤں اور ذلیل ہو جاؤں، اور اب میری قدرت اور تمہارے خدا سے بے نیازی تم لوگوں کو اچھی طرح سے معلوم ہو جائے گی۔ چنانچہ اسی شان و شوکت کے ساتھ اس جنت کے قریب پہنچا۔ جنت والے اس کے استقبال کے لیے جنت سے باہر نکلے، سونے، چاندی اور جواہرات کو اس پر قربان کرنے لگے، اور نذرانے قسم قسم کے تھے جو اس کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ شداد اس غرور اور تکبر کے ساتھ اپنی جنت کی طرف چلا جا رہا تھا۔ جب جنت کے دروازے پر پہنچا تو اس کے پیچھے لاکھوں کروڑوں تماشائی تھے۔ آگے آگے شداد کی سواری چل رہی تھی، شادیانے بج رہے تھے۔ شداد کا چہرہ خوشی کے باعث پھول کی طرح کھل رہا تھا، لیکن اس ساز و سامان، شان و شوکت کے ساتھ جو ہی شداد نے جنت کے دروازے پر قدم رکھا، اسی وقت آسمان کی طرف سے ایک ایسی کڑک اور سخت آواز آئی کہ تمام ساتھی ہلاک ہو گئے، اور شداد بھی اسی کڑک کی ہیبت ناک آواز سن کر بے ہوش ہو کر گھوڑے پر سے گر گیا، اور 900 سال کی عمر میں لاکھوں حسرتوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا، اور اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھنے کی کروڑوں تمنائیں دل ہی میں لے گیا، اور اس کی لاکھوں تمناؤں اور کروڑوں حسرتوں کو خاک میں ملا دیا گیا، یہاں تک کہ اسرائیل بھی حکم الہی سے اس کی جان قبض کر رہے تھے، لیکن دل میں رقت اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے کسی کی جان نکالتے ہوئے کبھی رحم نہ آیا، البتہ 2 شخصوں کی جان نکالتے ہوئے بڑا ہی رحم آیا۔ اگر آپ کا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی جان نہ نکالتا۔ ایک تو اس بچے پر جس کی ماں کشتی کے تختے پر رہ گئی تھی، اور وہ نوزائیدہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ اس تختے پر رہ گیا، اور تیرا حکم ہوا کہ اس کی ماں کی جان قبض کر لے۔ اس وقت مجھ کو ترس آیا کہ اس بچے کی خبر گیری کون کرے گا۔ دوسرا ایک وہ بادشاہ جس نے بڑی بڑی آرزوؤں کے ساتھ ایک بے مثال جنت تیار کرائی، اور جب وہ جنت تیار ہو گئی اور اس کے دیکھنے کے واسطے وہ آیا، اس وقت اس نے اپنا قدم دروازے میں رکھا۔ حکم ہوا
کہ جا اس کی روح قبض کر۔ اس وقت بھی مجھے بہت دقت آئی کہ تو ہی جانتا ہے کہ اس کی کیا کیا حسرتیں دل ہی میں رہ گئیں۔ حق تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ بادشاہ وہی لڑکا تھا جس کو ہم نے بغیر ماں باپ کے پرورش کرا کے اس درجے کو پہنچایا تھا، لہٰذا اے اسرائیل تو نے ساری مخلوقات میں دونوں مرتبہ شداد ہی پر رحم کھایا۔ اللہ پاک ہمیں غرور اور تکبر اور بڑائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت اور اپنا فضل نصیب فرمائے۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔